السلام علیکم، میں ہوں بنتے ایوب۔ تو آج ہم بات کریں گے قرآن کی پاور کے بارے میں۔ طفیل ابن الدوسی کی جو سٹوری ہے، اس سٹوری میں قرآن پاک کی پاور کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ طفیل ابن الدوسی کا تعلق مکہ سے نہیں تھا، بلکہ وہ کسی اور جگہ سے تعلق رکھتے تھے۔ تو اس قبیلے کے بہت سے بت مکہ میں موجود تھے، تو وہ ہر سال یہاں آتے تھے ان کی عبادت کرنے کے لیے۔ تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہی سن رکھا تھا کہ انہیں ہمارے بہت سے قوم کی قبیلے کے لوگوں کو اسلام میں کنورٹ کر دیے اپنے الفاظ سے، اپنے جادو کے جو الفاظ ہیں اور اس سے بہت سارے لوگوں کو اسلام میں کنورٹ کر دیا ہے۔ تو انہوں نے زیادہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا تھا، بس اتنا ہی سنا تھا کہ وہ اپنے الفاظوں سے جادو کر کے لوگوں کو اپنے اسلام میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ تو جب وہ مکہ پہنچے، یعنی ایگزٹ آف مکہ میں پہنچے، تو وہاں کے قبیلے کے جو لیڈرز تھے انہوں نے کہا کہ طفیل، تم ہم میں سے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہو، امپورٹنٹ ہو تم، تو ہم نہیں چاہتے کہ تم اس شخص کے جادو کے الفاظوں میں آ کے اپنا جو ہے مذہب چینج کر لو، ہم نہیں چاہتے کہ تم اس کے جادو میں آ جاؤ، ان کے الفاظوں میں آ جاؤ، تو تم ایسا کرو کہ اگلے سال آ جانا، اگلے سال عبادت کر لینا، اب نہیں کرو، یہاں سے چلے جاؤ۔ تو وہ طفیل ابن الدوسی کو کہہ رہے تھے کہ یہاں سے چلے جاؤ، اگلے سال آ جانا عبادت کے لیے، اس سال نہیں کرو۔ تو کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں ان کے کانوں تک پہنچے اور ان کو اثر انداز ہوں۔ پھر ان کی بات سن کر وہ وہاں سے جانے لگے۔ تو پھر انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ اتنے دور سے میں آیا ہوں تو یہاں سے تھوڑا سا معائنہ ہی کر لیا جائے، اس میں کیا جاتا ہے، اور میں تو بہت پاورفل ہوں، مجھ پہ اثر انداز نہیں ہوگا کسی کا جادو بھی۔ تو قریش کے جو لیڈرز تھے انہوں نے طفیل ابن الدوسی کو کہا کہ ٹھیک ہے، تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، پر یہ روئیاں ہیں جو اپنے کانوں میں تم نے ڈال لینی ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے بات کریں یا تمہیں سلام کریں یا تمہیں کوئی بھی کلام کرنے لگے تو ان کی بات کو تم نے نہیں سننا، اپنے کانوں میں روئیاں ڈال لینی ہے اور اپنے کان کو بند کر لینا ہے۔ تو ان کی بات سن کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ جب وہ مکہ میں مدینہ منورہ کے پاس پہنچے تو وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو اس نے جب سنا اور کہا کہ یہی وہ چیز ہے تو اس نے فوراً سے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی۔ پھر اس نے سوچا کہ میں تو دنیا کی بہت سی زبانوں پہ مہارت رکھتا ہوں، تو یہ چیز طرح سن کر دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس نے دانستہ طور پر اس کو سننے کی کوشش کی، اور جب اس نے قرآن پاک کو سنا تو سبحان اللہ، اس نے کلمہ پڑھا اور اسلام میں کنورٹ ہو گیا۔ تو یہ ہے قرآن پاک کی پاور۔ قرآن میں آتا ہے کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے ہیں تو پہاڑ اس کو برداشت نہیں کر پاتا، وہ ریزہ ہو جاتا۔ جو پہاڑ ہیں اللہ پاک کی خوشنودی اور ان کے خوف سے ریزہ ہو جاتا، اس لیے پہاڑ پہ بھی قرآن پاک نہیں نازل کیا گیا۔ سو تھنک اباؤٹ اٹ، کہ آپ اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم قرآن کی بے ادبی نہیں کرتے، اس لیے ہم قرآن کو اٹھا کر اتنا گھر کے کونے میں شو پیس بنا کر اوپر کونے میں رکھ دیتے ہیں کہ دوبارہ ہمارا ہاتھ ہی نہ جائے اس کو اتار کے پڑھنے کی یا سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو جب ہم ایک دوسرے سے گلہ کرتے ہیں کہ ہم کس کو فالو کریں، کس کی بات کو سچا مانیں، کون سچا ہے، کس کی بات کو ہمیں سننے چاہیے اور کون سچ بول رہا ہے، تو آپ دوسروں کی باتوں پہ کیوں یقین کرتے ہیں، ایسی الجھنوں میں کیوں پڑتے ہیں، جب اللہ پاک نے قرآن پاک نازل کیا ہے سارے جہاں کی ہدایت کے لیے، اس کو پڑھ کے آپ اپنی زندگی اس کو قرآن کے مطابق گزار سکتے ہیں، تو پھر کیوں کسی اور کو فالو کرنا یا کسی اور کو سن کر الجھن میں پڑنا۔ جب آپ کو کسی کی بات نہیں سمجھ آ رہی ہوتی یا کسی کی بات آپ کے ذہن میں نہیں بیٹھ رہی تو آپ خود سے قرآن اٹھا کر اس کو پڑھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے۔ اگر دیکھا جائے تو آپ اپنے واٹس ایپ پہ 5 منٹ پہلے آن لائن نظر آتے ہیں، آپ کا لاسٹ سین 5 منٹ پہلے کا ہوتا ہے، اور آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ آپ نے قرآن کو کب لاسٹ بار کھولا تھا اور آپ کا لاسٹ سین کیا تھا، کیونکہ آپ نے تو کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ بس بچپن میں جب آپ کے جو ماں باپ ہیں انہوں نے آپ پہ یہ زبردستی ڈالی کہ آپ کو مدرسے بھیجا، آپ نے قرآن کو پڑھا، بس وہ آپ نے پڑھ لیا، اور آپ نے جب ختم کیا ایک بار پڑھ کے تو اس کو نہ دوبارہ آپ نے کھول کر دیکھنے کی ہمت کی، نہ ضرورت سمجھی، کیونکہ آپ سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں صرف عربی میں قرآن کو ایک بار پڑھنا آنا چاہیے اور اس کے بعد اس کو کھولنا یا سمجھنا ہمارے لیے اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے۔
پر یہ چیز آپ کے ذہنوں میں بچپن سے ہی ڈالی جاتی ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کو ہدایت ملے یا آپ چاہتے ہیں کہ آپ سیدھے راستے پہ چلیں، تو آپ خود کوشش کریں، قرآن کو کھولیں، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں اور اس کے ترجمے کو پڑھنے کی کوشش کریں اور اس کو سمجھنے کی تو کوشش کریں۔ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ کا دل کرتا ہے کہ اللہ پاک آپ سے بات کرے تو آپ کو چاہیے کہ آپ قرآن کو کھولیں، اس کو پڑھیں، کیونکہ وہی اللہ پاک کے الفاظ ہیں جن کو آپ اگنور کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، بے معنی سمجھ لیتے ہیں، نہ اس کو کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی، نہ اس کو کوشش کرتے ہیں ترجمے اس کو عربی میں پڑھنے کی۔ تو تھنک اباؤٹ اٹ۔